کسی اگلے دن انٹرویو آتا ہے کہ میں فاطمہ سے سونی بن گئی، وہ کہتا میں سونو سے سونا بن گیا، تب غیرت آتی ہے قوم کو، 2 دن سے گالیاں دیتے ہیں، بڑی تکلیف ہوئی ہے، فلاں جگہ کی بیٹی چلی گئی ہے، بڑا دل دکھا ہے، اس کی بیٹی نے دین چھوڑ دیا ہے، کبھی بیٹھ کے یہ تو سوچو یہ دین چھوڑا کیوں جا رہا ہے، یہ بچے ارتداد کا شکار کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا دین سے دور ہے، کوئی بولا مدرسے نہیں گئے ہیں اس لیے یہ دین سے جا رہے ہیں، کسی نے کہا انہوں نے بخاری نہیں پڑھی ہے اس لیے یہ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ماں باپ نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی ہے اس لیے بچے ارتداد کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس نے انسان بنایا، پھر انسان بنا کر کے کرم یہ کیا کہ ہم کو اپنا ماننے والا بنایا، اور ماننے والوں میں بھی کرم یہ کیا کہ مجھے اور آپ کو مدینے والے کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور حضور کی امت میں پیدا فرمانے کے بعد کرم بالائے کرم یہ کہ تمہیں اور مجھے بریلوی سنی بنایا ہے۔ اس بات پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرو کمی کم ہے۔ میں تو اس لیے بھی کہتا ہوں جب تک زندہ رہنا بریلوی رہنا، میں اس لیے نہیں کہتا مجھے صاحب وہاں سے مہینے میں فیس ملتی ہے، پرسنٹیج بندہ گئے یا چندہ ملتا ہے، اس لیے نہیں کہتا، میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں آج بھی یہ دیکھا جاتا ہے جو بریلوی ہوتا ہے وہ محتاج ہو کے تو مر سکتا ہے لیکن کبھی وہابی ہو کے نہیں مر سکتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، یہ بھی آج امام احمد رضا کی کرامت ہے، حق ہے، محتاج ہو کے مرے گا، اپاہج ہو کے مر سکتا ہے، بدعقیدہ ہو کے نہیں مر سکتا۔ اور یہ بریلویوں کا مقدر ہے کہ ہمارے دامن پہ کسی بزرگ کی توہین کا داغ نہیں ہے، صحیح بات ہے، صحیح داغ نہیں ہے ہمارے دامن پہ کسی بزرگ کی توہین کا، چاہے وہ وارث پاک ہوں، چاہے وہ صابر پاک ہوں، کوئی بھی بزرگ ہو، ہم ہر بزرگ کا احترام کرتے ہیں، ہم مدار پاک کی بھی عزت کرتے ہیں، بے شک بے شک، لیکن بہت غور سے میری بات سنیے گا، یہ جتنی چین ہے متصل ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، لیکن اگر اس چین میں کوئی کڑی خراب ہوگی ہم احترام تو کیا اسے ٹھوکر پہ بھی نہیں رکھیں گے۔ یاد رکھیے گا سارے بزرگ اللہ کے، سارے ولی اللہ کے، آپ سے بات کروں گا میں اور پوچھوں گا قوم کے ٹھیکیداروں سے بھی کچھ باتیں۔ میں پہلے ایک بات کہہ دوں، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، اور یہ کوئی امید لے کے نہ بیٹھے کہ یہ ہماری ثناخوانی کرے گا، یہ ہمارے قصیدے پڑھے گا۔ میں نے کل بھی یہ بات محمد علی بھائی کہی تھی، ہماری اوقات نہیں تھی جہازوں میں اڑتے، ہماری حیثیت نہیں تھی ٹرینوں میں چلتے، شاید کسی کھیت کی مینڈ پہ بیٹھ کے گھاس کاٹتے، آج گاڑیاں، بلڈنگیں، جہاز، یہ سب قوم کے پیسے سے ہمارے پاس آیا ہے، اور اس قوم سے پیسہ لے کر کے ان کو ہم چپڑی باتیں سنا کر کے چاپلوسی کر کے چلے جائیں، یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ خدا کی قسم باتیں آپ کو ہضم ہو یا نہ ہو، جو پیسہ آپ دیتے ہو اس کا حق ادا کریں گے اور بتا کے جائیں گے حق کیا ہے، سچ کیا ہے، عمل کرنا تمہارا کام ہے، عمل کر لو گے بیڑا پار ہو جائے گا، یہاں بھی کامیاب رہو گے وہاں بھی کامیاب رہو۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان زندہ شہمدار، فیضان سرکار تاج الشریعہ، مسلک اعلی حضرت۔ ہمارے دامن پہ کسی بزرگ کا داغ نہیں، کسی بزرگ کی توہین کا داغ نہیں، ہمیں بریلی والوں نے یہی سکھایا ہے، یہ سبق ہے بریلی والوں کا، یہ سبق ہے بریلی والوں کا۔ لیکن آؤ تمہیں بتا دوں، بہت غور سے میری بات سن لیجئے گا، جو لوگ یہ کہتے ہم نہیں مانتے مسلک کو یا ہم نہیں مانتے اعلیٰ حضرت کو، تو وہ ایسا ہی کرتے ہیں جیسے کسی شے کو دیکھیں اور پھر کہیں ہم نے نہیں دیکھا، بالکل کالا جھوٹ بولتے ہیں۔ بہت غور سے میری بات سنیں، جن کا یہ دعویٰ ہے
ہم مسلک اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے ہیں، ان کے نہ کہنے سے مسلک اعلیٰ حضرت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ آپ سے اگر میں کہوں کہ آپ اعلیٰ حضرت کے مسلک کو مانتے ہیں کہ نہیں، آپ کہیں گے نہیں مانتے ہیں، پھر میں آپ سے پوچھوں گا بتاؤ نبی کو علم غیب ہے کہ نہیں، آپ کہو گے ہے، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کیا نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر ہے کہ نہیں، آپ کہو گے ہے، تو میں کہتا ہوں یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، آپ نہ کہہ کے بھی نہیں بچ سکتے۔ فرق اتنا ہے تم یہ کہتے ہو نبی غیب کی خبر جانتے ہیں، اور امام نے ایسے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں دور۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ ان کی ذات سے اختلاف کر رہے ہو، پڑھو اور انہیں سمجھو، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی عالم پڑھا لکھا آدمی امام احمد رضا کی قابلیت اور ان کے کارناموں کا انکار نہیں کرتا، جتنے انکار کرتے ہیں وہ سر سے لے کے پیر تک جاہل ہوتے ہیں، ورنہ جو قابل ہوتا وہ جانتا ہے۔ جس نے فتاوی رضویہ کا خطبہ ایسا لکھا اس کا اپنا رتبہ کیسا ہوگا؟ ہے لوگوں نے حمد لکھی، حمد لکھی اور نام چڑھوا دیا کہ بکری گائے بھینس بنائی، کھانے کو دی دودھ ملائی، لکھتا جاؤں پڑھتا، کیا ہے کہ حمد ہو رہی ہے؟ کون ہے جس نے یہ حمد لکھی ہے؟ بکری گائے یاد آئی، یار ہندوستان کی تعریف کرو تو تاج محل کی بات، ہندوستان کی تعریف کرو تو لال قلعہ، ہندوستان کی تعریف کرو تو اس کے مقامات جو ہیں بڑے بڑے ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جب رب کی حمد کر رہے ہو تو تمہیں گائے بھینس دکھائی دے رہی ہے، بکری کا دودھ دکھائی دے رہا ہے، کیسے کرنی ہے ہم؟ پوچھ بریلی کے امام سے، انہوں نے حمد کا سلیقہ دیا اور کہا تھا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار تاج الشریعہ، سرزمین کھنا گوٹیا بریلی شریف، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ میں پھر کہتا ہوں آپ سے، آپ یہ جو اختلافات ہیں نا، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی اور ضروری بات ہے اس لیے کہہ جا رہا ہوں، یہ فساد معلوم ہے کہاں سے شروع ہوئے؟ جب سے نا اہلوں کو گدی پہ بٹھایا گیا نا، انہوں نے نبی کے دین کی قدر نہیں کی۔ جب سے نا اہلوں کو بٹھایا گیا تب سے نبی کے دین کی توہین ہونے لگی، ورنہ خدا کی قسم صحابہ سے پوچھ دین کی کتنی اہمیت ہے، مصطفیٰ کے جانثاروں سے پوچھو دین کیا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے، وہ تمہیں بتائیں گے۔ ایک ایک حدیث کے لیے کئی سو میل پیدل سفر کرنے والے لوگوں کو پتہ ہے دین کیا ہے۔ غلطی کہاں ہوئی ہے معلوم ہے؟ آپ بھی کان کھول کے سنو، یاد رکھیے گا کابل میں سارے گھوڑے نہیں ہوتے، کچھ گدھے بھی ہوتے۔ آپ نے گدھوں کو بھی گھوڑا سمجھ لیا، اور جو قوم گدھوں کو گھوڑا سمجھ کے ان پہ ریس لگاتی ہے وہ کبھی جیتتی، بولے وہ کبھی جیتتی، بری تو لگ رہی ہوں گی لیکن کڑوی بات ہے اور سچی یہی ہے۔ آ رہا ہے دیکھو آپریشن ہونے والا ہے، گدھوں پہ کوئی ریس لگائے گا گھوڑوں کی دوڑ میں؟ بولو، بولتے کیوں نہیں آپ لوگ؟ سمجھ رہے ہیں نا میری اردو؟ کوئی گدھوں پہ ریس لگائے گا اور اگر لگا لے تو جیتے گا کہ ہارے گا؟ بولو، ہارے گا نا۔ تو کابل میں سارے گھوڑے نہیں ہوتے، اگر کسی پشت میں ایک ولی ہو جائے تو سارے ولی نہیں ہوتے ہیں، کوئی ایک قطب ہو جائے تو سارے قطب نہیں ہوتے ہیں، کوئی ایک پیر ہو جائے تو سارے پیر نہیں ہوتے ہیں،
یاد رکھیے گا، خلافت شجرہ دیکھ کے نہ دو، خلافت اولاد دیکھ کے نہ دو، خلافت اگر دینی ہے قابلیت دیکھ کے دو، اہلیت دیکھ کے دو، پہلے دیکھو تو سکی اس کا دل صاف ہے کہ نہیں، شریعت کے بارے میں کتنا جانتا ہے۔ خدا کی قسم اگر وارث بنانا ہے تو اپنے لہو کے، اپنی نسل کے، اپنے بیٹے کو نہ بنا، اگر وارث بنانا ہے تو مصطفیٰ کے سچے جانشین کو وارث بنایا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا ہو گئی بھائی، واہ واہ، حد ہو گئی، ابا پیر تھے چل مان لیا، للہ کو بسم اللہ ہی نہیں آتی۔ ہماری قوم نے اتنے ہاتھ چومے وہ سوچنے لگا اس وقت کا میں ہی قطب دکھے ہوں، مشکوک ہو گئی اس کی ذات اپنے سامنے۔ ایسے ایسے پیر برانڈیڈ ہے، اتنی داڑھی رکھ کے ٹہل رہے ہیں، تو ہماری قوم پیر چوم رہی ہے۔ اتنے کمزور اعتقاد ہو گئے ہمارے، کوئی بندہ میلہ لگا کے کہتا آ جاؤ، گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں تو یہ گھوڑے کی پونچھ کا بال لے جاؤ، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ انگوٹھیاں بک رہی ہیں، میلے مزاروں پہ جا کے دیکھو کیا ہے، کہ میاں بیوی میں محبت نہیں ہے تو یہ کالے گھوڑے کی نال کی انگوٹھی ہے، اسے لے کے چلے جاؤ محبت ہو جائے گی۔ کچھ لٹیرے بیٹھے ہیں کہ 7 دھاگے لپیٹ لے محفوظ رکھے گا۔ میری قوم پوچھنا چاہتا ہوں، آج 40% نوجوانوں کے ہاتھوں میں دیکھو دھاگے ہیں، کانوں میں بندے ہیں، ہاتھوں کے اندر گھوڑے کے نال کی انگوٹھیاں ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب 1400 سال پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق کے ذریعے تمہیں آگاہ کیا گیا تھا، تب تمہیں یہی چیز دی گئی تھی کہ پیغمبر نے یہ کہا تھا گھوڑے کی پونچھ کے بال رکھو گے برکت ملے گی، اس کی نال کی انگوٹھی پہنو گے برکت ملے گی؟ نہیں، خدا کی قسم یہ تو گندا اعتقاد ہے کہ گھوڑے کی پونچھ سے برکت ہو سکتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو قوم گھوڑے کے بالوں پہ اعتقاد کرے، اپنے سجدوں پہ بھروسہ نہ کرے، اس قوم کو تباہی سے کون بچا سکتا ہے؟ اگر برباد ہو رکھے ہو، گھوڑے کی پونچھ کا بال نہ لا، جا کر کے عہدنامہ خرید کے لا، سورہ یاسین لے کے آ، سورہ رحمان لے کے آ، جب دنیا سو جائے قرآن لے کے بیٹھ جا، کوئی سنے نہ سنے، پروردگار بھی سنے گا، مدینے کا تاجدار بھی ہائے سنے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، یا غوث، زندہ باد، بہت اچھا بہت اچھا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، بہت اچھا بھائی، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ۔ سارے لوگوں کی جی میرے بھائی، میں آپ ہی کے بیچ کا ہوں، آپ لوگوں کے درمیان رہ کے پلا بڑا، کوئی آسمان سے نہیں اترا، دل دکھتا ہے، دل تکلیف ہوتی ہے، ایسا ٹانکو بن کے بیٹھے ہو یار۔ پیر کا کام ہوتا ہے دل صاف کرنا، نہ کہ جیب صاف کرنا، نہ کہ پیر کا کام ہے دل صاف کرنا، نہ کہ جیب صاف کرنا۔ دل صاف کرتے تھے میرے مفتی اعظم، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ پکڑ کے خدا سے ملاتے تھے تاج الشریعہ، سبحان اللہ سبحان حق ادا کیا اقتدار کا، حق ادا کیا مسند پہ بیٹھنے کا۔ خدا کی قسم آج بھی بریلی چلے جاؤ، لوگ کہنے لگے دیکھو جی اعلیٰ حضرت کرتے ان کے لنگر تو چلتا ہی نہیں، لنگر تو چلتا ہی نہیں۔ میں نے کہا تجھے کیا نہیں ملا؟ بولے فلاں جگہ جاؤ تاہری ملتی ہے، وہاں جاؤ بریانی ملتی ہے، یہاں کیا، یہاں تو کچھ پکتا ہی نہیں۔ میں نے کہا اندھا ہے تو، 1000 بھوکوں کو جامعۃ الرضا میں صبح کھلایا جاتا ہے، جی، حق ہے حق ہے، 1000 کو دوپہر کھلایا جاتا ہے، 1000 کو شام کھلایا جاتا ہے۔ یہ بھی امام احمد رضا کا ادارہ ہے، یہ بھی انہی کا لنگر ہے۔ پھر اور آگے بڑھ، دیکھ منظر اسلام کے اندر 1000 لوگوں کو دن بھر میں منظر اسلام میں کھلایا جاتا ہے، اور تیرے یہاں تو کھانے وہ آتے ہیں جو دینے آتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم بریلی والوں کا معاملہ دیکھو، جامعۃ الرضا کے اندر کوئی لٹانے والا نہیں ہے، کوئی لنگر پر دینے والا نہیں ہے۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے اور کون کھلا رہا ہے؟ تو سنو، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چلکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار تاج الشریعہ
सरजमीन खना गोटिया बरेली शरीफ अजहरी कमेटी। वाह वाह, बरेली कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद रहेगा। रहेगा। खूब झगड़े चले और ये छठ पूंजियां, ये छटाक भर के ये रुतबे तोलने निकलते, रुतबे कहते नहीं वो बड़ा है, वो पहले आया वो बाद में आया। सुन, पहले कोई भी आया हुकूमत की कुर्सी पे तो अजमेर वाला ही बैठा है, बेशक हक, कितनी भी बाद में आया लेकिन इश्क का ताज मेरा इमाम लेके आया है। बेशक। सुने जरा गौर से, समझे, सबके अपने अपने मकाम होते। मैं तौहीन नहीं कर रहा किसी बुजुर्ग की, समझाने के लिए बता दूं। हालांकि चनिस्बत खाक रब आलम पाक है ना भाई, मैं समझाना चाहता हूं। हुजूर से पहले बज़ाहिर आदम आए, शीश, दानियार, जकरिया, याकूब, यूसुफ, ये सारे नबी पहले आए, लेकिन कहा क्या गया? सबसे पहला मेरा हबीब है, सबसे पहला मेरा हबीब है। नबियों की उम्रें देखो 950 बरस पार तक, हुजूर बज़ाहिर 63 साल, लेकिन क्या कहा गया है? उम्र लाखों बरस की तेरी मगर के ताजा शबाब थे। भाई सबके अपने मकाम है, तू फीता लेके न चल, अपने आप को नाप। किसको नापना है? अपने आप को। मैं कहता हूं यकदर गिर मोहकम गिर, एक पकड़ो मजबूत पकड़ो, एक पकड़ो मजबूत पकड़ो। हवा चल गई है, जिधर चमक देखी है ना, अब मुरीद कर ले। पहले किसका था कि उसका? इधर क्यों आया कि आपका? तो जवाब ही नहीं। 6 महीने नहीं गुजरे फिर पीर बदल दिया। लोग औरत से ज्यादा पीर बदलते जा रहे हैं, सुने बहुत गौर से। और ऐसे लोगों को कहीं से फैजान नहीं मिलता है, कहीं से नहीं मिलता। मैंने कहा एक पकड़, मजबूती से पकड़। बड़ी चमक दमक मैंने जमाने में देखी, बड़े बड़े बुजुर्ग भी देखे, लेकिन खुदा की कसम आज तक मैंने किसी बुजुर्ग से नहीं कहा मुझे अपना तालिब करें, इसलिए कि मैंने हाथ अपना था जो शरिया के हाथ में दिया था। अगर इतना कमजोर समझता तो देता ही नहीं, और जब दे दिया तो बस दे दिया। अब ये हाथ कहीं नहीं जाना है। पीर मेरा भी कम नहीं, पीर मेरा भी कम नहीं। बातें होती है, कहती हैं आला हज़रत शायर नहीं, क्यों? जो उनकी शायरी समझ में नहीं आती। मैंने कहा सुन भाई, शायर बनने के लिए आशिक बनना पड़ता है। जी सही बात है, सही बात। शायर बनने के लिए आशिक बनना पड़ता। किसी महबूबा से इश्क करोगे तो गजल के शायर बनोगे, मदीने वाले से इश्क करोगे तो नात के शायर बनोगे। वाह 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 वाह, क्या बात। और याद रखिएगा, इश्क जितना तगड़ा होगा शेर उतना ही तगड़ा होगा, शेर उतना ही तगड़ा होना है। सबने ना लिमिट रखी अपनी अपनी। मेरे इमाम ने क्या कहा? लमियाती नजीर कफी नजरी मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहे दूसरा जाना। ये इमाम कह रहे हैं। खुदा की कसम फिर देखो कितनी गहराई में गए। कहने लगे अर्रूह फिजाद का ये फजिद हरका यकशोला दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जा। जब ये इश्क होता है ना तो फिर आवाज निकलती है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। सुभान अल्लाह। तो आप भी ना हर 6 महीने पे पीर ना बदला करें। जी, हम लोगों का एक मिजाज है कि पीर वही होगा जिसकी दुआ से ना भूत भाग जाए। पीर वही होगा जो मेरी दुकान का ठेका लेके बैठे कि आपके बरकती होनी। पीर वही होगा जो ये कह दे तेरे बिजनेस में खैर ही खैर है, कुछ भी कर, तू चाहे डंडी मार जाके 9 किलो का 9.5 किलो तोल के दे, खैर ही खैर है। कपड़े वाले से कहते लंबी मार्केट है तेरी, अंधा लगा अंधा बना दे, लाइटें इतनी लगा कि लोगों को चकाचौंध लगे, धोखे में सस्ते को महंगा समझ के ले जाएं, खैर तेरे ही साथ है। मुझे एक बात बताओ, अगर रब नाराज है तो पीर दे देगा? बोलो जोर से। नहीं दे सकता ना। तो तूने 70 लाइट लगा के अंधा बना के 60 रुपए मीटर का कपड़ा 300 में बेच के
غریب کا گلا کاٹ دیا. پیر نے دیکھا نہ دیکھا خدا تو دیکھ رہا ہے. خدا تو دیکھ رہا ہے. کہہ رہے آپ پیر صاحب نے کہا یہ وظیفہ کرنا برکت ہوگی. ٹھیک ہے, جو کامل پیر ہوتے ہیں جو وظیفے بتائیں گے بے شک برکت ہوتی ہے, برکت ہوتی ہے. لیکن ذرا ایک بات بتاؤ, پیر صاحب نے کہا کہ یہ سورہ رحمان روز پڑھنی ہے, سورہ واقعہ عشاء اور مغرب کے بیچ میں پڑھنی ہے, برکت ہی برکت ہوگی. بتاؤ بیچ میں رشوت کے پیسے سے کھانا کھاؤ, بیاج کے پیسوں سے بچوں کو پالو, پھر پورا قرآن بھی پڑھ دینا, برکت آئے گی؟ برکت آئے گی؟ بولے برکت آئے گی؟ نہیں آئے گی نا. کیوں؟ اس لیے کہ پڑھنے میں سب سے زیادہ اثر زبان کا ہوتا ہے, زبان کا ہوتا ہے. مرید کے چکر میں پیر صاحب کی بھی دعا گئی. آئے حضور لا کے رکھ دیا چکن قورمہ, پلا قورمہ, پلا قورمہ. حضور بھی نہیں پوچھ رہے کدھر سے آیا, لاؤ بھائی بسم اللہ. شروع ہو گئے, شروع ہو گئے, صرف اتنی سی. یہ میری بات غور سے سننا. اگر کوئی پیر آپ کو وظیفہ بتا رہا ہے, کام نہیں ہو رہا تو پیر غلط نہیں, آپ غلط ہو سکتے ہو, بدلو مت. اس لیے کہ پڑھا ہوگا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, ایک راستے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے, کچھ مدرسے کے طلبہ نکلے, ہاتھوں میں نا مٹکے لیے ہوئے تھے. فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ کہا حضرت دور چشمہ ہے, پانی لانا ہے. کہا کنویں سے کیوں نہیں بھر لیتے؟ کہا حضور اس کا پانی بڑا کھارا ہے, پیا نہیں جاتا. فرمانے لگے جاؤ بھرو برتن, ابھی ہم 2 منٹ میں میٹھا کر دیتے ہیں, ابھی 2 منٹ میں میٹھا کر دیتے ہیں. بچوں نے جلدی جلدی بھرا, مدرسے کے بچے تھے. حضرت بھی فرمانے لگے اتنی دور جاؤ گے وقت ضائع ہوگا, اتنی دیر کتابوں میں دو گے تو علم بڑھے گا. لاؤ جلدی سے برتن رکھے, نکال کے بھرا. آپ نے قل واللہ شریف پڑھی, دم کر دیا, کہا لے جاؤ. استاد کہنے لگے بڑی جلدی آ گئے. کہا حضور آج کنویں سے لائے ہیں پانی. کہا چشمے پہ کیوں نہیں گئے؟ کھارا پانی بھر لائے. کہنے لگے میٹھا ہے. اب کنواں کب سے میٹھا ہو گیا؟ کہا کنواں تو میٹھا نہیں, ایک بزرگ بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا کہ وہاں نہ جاؤ یہیں سے بھر لو. ہم نے بھرا, انہوں نے قل واللہ پڑھ کے دم کیا, سارا پانی میٹھا ہو گیا. تو استاد کو بھی چربی چڑھی تھی. کبھی کبھی سارے استاد نہ تاج شریعہ بنتے, لمٹ میں رہا کرو, لمٹ میں. سب کی اپنی حدیں اور اپنی پرواز ہوتی ہے. کوا کبھی ہنس کی چال نہیں چل سکتا ہے, خیال رکھا کریں. استاد کو چڑھی چربی, کہنے لگے کیا ہوا؟ قل واللہ تو مجھے بھی آتی ہے, لاؤ بھرو پانی. بچوں نے ساری برتن بھر کے رکھ لی. پیر صاحب نے, وہ استاد صاحب نے نا صبح تک قل واللہ پڑھ کے پھوں 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 اور سنتے, ایک کھڑا تو کیا ایک گھونٹ میٹھا نہ ہو سکا. صبح اٹھے, بابا پھر وہیں بیٹھا, جا کے کہنے لگے حضور آپ نے کیا پڑھا؟ پانی پہ کہ پانی میٹھا ہو گیا. آپ نے فرمایا میں نے قل واللہ شریف پڑھی تھی, سورہ اخلاص پڑھ کے دم کی. کہنے لگے حضور یہ تو میں نے بھی پوری رات پڑھی ہے, مٹکا تو کیا ایک گھونٹ پانی میٹھا نہ ہو سکا. مسکرا کے اس مرد قلندر نے کہا تھا مولانا قرآن تو وہی ہے لیکن پڑھنے کے لیے زبان بھی بابا فرید والی ہونی چاہیے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے, اس نے صحیح بتایا, ہم سے عمل نہیں ہوا, پیر بدل دیا, ادھر چاہا ادھر ہاتھ بڑھا دیا, یکدر گیر محکم. اتنا ضرور کہوں گا فیصلے سوچ سمجھ کے کیا کرو, ہاتھ ایک ڈھال کے دیا کرو. یہ بنایا ہوا ہے کہ واقعی بنا ہوا ہے, خیال کیا کرو. لیکن نہیں, ہم تو اس میں ہی لڑ گئے, اس میں ہی لڑ گئے. مداری کہتا میرا پیر آلہ, رضوی کہتا میرا پیر آلہ, قادری کہتا میرا پیر آلہ. یہی کرتے رہو گے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وہ تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ کو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. مسلمان بھی ہو, پوچھا کبھی اپنے آپ سے؟ آج مسئلہ یہ نہیں ہے شجرہ کیسے بڑھایا جائے, آج مسئلہ یہ ہے کہ بیٹیوں کو کیسے بچایا جائے. بھائی یہ ہم آپس میں لڑ گئے اور کوئی بھی بے دین نہیں. سلسلہ قادری میں داخل ہونے والے لوگ یہ بھی سچے سلسلے میں,
چشتیہ سلسلے والے یہ بھی سچے سلسلے میں، سلسلہ برکاتیہ میں جانے والے یہ بھی سچے سلسلے میں، پھر ایک دوسرے کا گریبان کیوں نوچ رہے ہو بھائی؟ کیوں؟ نکلیں ان چیزیں سے، اپنے پیر کو چھوڑے مت، دوسرے کے پیر کو چھیڑے مت۔ آپ کسی کو بھی غلط کہو گے وہ آپ کو پلٹ کے غلط کرے گا۔ اب کوئی یہاں صبر کرنے والا نہیں بیٹھا ہے جو آپ کی سن کے بیٹھ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم کو بچایا جائے۔ عقیدہ بچانے کے لیے آج کے دور میں مسلک اعلی حضرت کو مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے۔ اور پہچان بتا دوں بگڑے ہوئے لوگوں کی، جو مسلک اعلی حضرت کے نام سے چڑھتے ہو، سمجھ لینا کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے اس کے اندر، کہیں نہ کہیں اس کو امام احمد رضا کی تحریر سے تکلیف ہوئی ہے، یا ان کی تبلیغ سے تکلیف ہوئی ہے، یا ان کی تعلیم سے تکلیف ہوئی ہے۔ اور ان کی تعلیم سے اسی کو تکلیف ہوگی جو ایک نمبر کا مال نہیں ہوگا، سیدھی سی بات، ایک نمبر کا مال نہیں ہوگا جو 2 نمبر کا مال ہوگا۔ اس لیے میرا مشورہ ہے جب تک زندہ رہنا مسلک اعلی حضرت کو مضبوطی سے۔ اور ایک بات کہوں، اگلی بات بڑی کڑوی ہے، سب سے زیادہ ارتداد کے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں وہ ہمارے بریلی شریف کے گرد و نواح سے آ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ یہ ارتداد کے جو معاملے سامنے آ رہے ہیں وہ بریلی شریف کے گرد و نواح سے کیوں آتے ہیں؟ کیوں یار سارے پیر بیٹھ کے ایک بار سوچ نہیں لیتے کہ ہم اپنے علاقے کو بچائیں، اپنے شہر کو بچائیں؟ جب لڑکی بھاگ جاتی ہے کسی کی، اگلے دن انٹرویو آتا ہے کہ میں فاطمہ سے سونی بن گئی، وہ کہتا میں سونو سے سونا بن گیا، تب غیرت آتی ہے قوم کو، 2 دن گالیاں دیتے ہیں، بڑی تکلیف ہوئی ہے، فلاں جگہ کی بیٹی چلی گئی ہے، بڑا دل دکھا ہے، اس کی بیٹی نے دین چھوڑ دیا ہے۔ کبھی بیٹھ کے یہ تو سوچو یہ دین چھوڑا کیوں جا رہا ہے، یہ بچے ارتداد کا شکار کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کسی نے کہا دین سے دور ہے، کوئی بولا مدرسے نہیں گئے ہیں اس لیے یہ دین سے جا رہے ہیں، کسی نے کہا انہوں نے بخاری نہیں پڑھی ہے اس لیے یہ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ماں باپ نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی ہے اس لیے بچے ارتداد کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ حق ہے اور ماں باپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہوتی تو پڑھا ہو یا بے پڑھا حضور کا دین چھوڑ کے نہ جاتا۔ بیٹیوں کو بٹھا کے سیریل دکھائے اور سیریلوں کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ مذہب، یہ دھرم، یہ آپس کا جھگڑے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو بیٹیاں گمراہ ہو گئی، بیٹے بھی چلے گئے۔ غلطیاں ماں باپ کی سب سے بڑی ہے یہ۔ کیوں؟ جب تیری 6 سال کی ہوئی تو چھٹے برتھ ڈے پہ تو نے کیا لا کے دیا؟ 2 بدھیوں والا فراک کھڑا کر کے فوٹو لے کے کہتا لاجواب لگ رہی ہے میری بیٹی۔ 7 سال تک تم نے وہ پہنایا، 8 سال آ گئے، 9واں سال بیٹی کو ملا، اس نے کہا باجی اب تک یہی پہنا ہے۔ جب بچے یہ دیکھتے ہیں ہم نے ہوش سنبھالا، ٹانگوں کو ننگا دیکھا ہے، بازوؤں کو کھلا دیکھا ہے، پھر بیٹیوں میں غیرت نہیں رہ جاتی ہے۔ 9 سال کی تو کہتی ہے اب تک تو ہم نے ایسے ہی کپڑے پہنے ہیں، پھر ایسے خرید کے لائے گی، 13 سال تک اپنی مرضی سے کپڑے لاتی رکھی۔ جب اس نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا پھر تم نے کہا نہ بیٹی یہ آدھے کپڑے نہ پہننا، باپ کی عزت کا سوال ہے۔ اس نے کہا باپ آج تک پہنائے ہیں، آج کیوں روک رکھے ہو؟ اپنی بیٹی کی خوشیوں کا گلا نہ گھوٹو۔ اب جب بیٹی نے اتنا کہا اب تمہارے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ 13 سال کے بعد جب بیٹی نے مرضی کے کپڑے پہنے تم کہتے ہو عزت کا جنازہ اس دن نکلا ہے جس دن بیٹی بھاگ کے گئی ہے۔ میں کہتا ہوں بے غیرت تجھے یاد نہیں ہے تیری عزت کا جنازہ اسی دن نکل گیا تھا جب تو نے بیٹی کو آدھے کپڑے پہنائے تھے، جب آدھا ننگا کیا تھا بیٹی کو۔ اگر عزت بچانی تھی پہلے دن سے لے کر کے بچی کو پورے کپڑے پہناتا تاکہ ہوش سنبھالتی تو پتا چلتا کہ وہ کنیز فاطمہ ہے۔ ننگے رہنے کی اجازت نہیں، جب تک جینا ہے حیا کے پردوں کے سائے چھپ کے جینا پڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
पैगाम मजहब इस्लाम हमारा सबसे पहली जिम्मेदारी माँ बाप की है कि वो बच्चों को सही तरबियत दे। कोई मौलवी तुम्हारे बच्चे तक उस वक्त तक नहीं पहुंचता, सबसे पहले माँ बाप पहुंचते हैं, और बाप से भी पहले माँ आती है। बाप से भी पहले माँ आती है। मुझे नहीं मालूम आपने ये पगड़ी क्यों इसलिए बांधी है। आज कमेटी के सदर बने हो, खुदा करे आने वाले दौर में आप कौम के सदर बनते नजर आओ। मैं दुआ दे के जाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा आज पगड़ी बांध ली कल उतार के फेंक दोगे, नहीं। अल्लाह करे ये पगड़ी कभी खुले ही नहीं। ये तो हुजूर की पसंद है ना, जिस पर नजर डाल दी फिर पगड़ी हमेशा के लिए हो जाएगी। सज जाएगा सर पे अमामा, चेहरे पे दाढ़ी। ये तो मुस्तफा की अपनी मर्जी है, जिसे चाहे वो अपना बना ले। मैंने अक्सर ये बात कहता हूँ, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े कर्म के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मैं नहीं कहता आपसे कुछ भी, लेकिन तरबियत बच्चे को जो देती है माँ से भी, बाप से भी पहला मदरसा वो माँ का होता है। इसलिए उलमा, हुकामा, खुतबा, ये जितने भी अरबाब इल्म दानिश है, ये कहते हैं बाप भले ही घटिया हो लेकिन माँ पारसा ढूंढना। 1% बाप बद किरदार भी होगा चल जाएगा, लेकिन माँ बद किरदार नहीं चलेगा। इसलिए कि बच्चे को तरबियत माँ से पानी है, बाप से नहीं। वो तो बाप के पास रहता ही कितना, हफ्ते में आ गया कभी बाप, महीने में आ गया कभी, 15 दिन में आ गया। ज्यादातर बच्चे को माँ के साथ गुजारना पड़ता है। तुम लाए वो जिसे तुमने आधे खुले बाल देखा था मैरिज हॉल में, जब तो गैरत थी, कोई लाइसेंस नहीं था, तब आधे बाल खुले थे। तुझे डर नहीं लगा अब शादी का लाइसेंस मिल जाएगा, ये कितना बदन छुपाएगी। बेटी सबसे ज्यादा बाप से डर सकती है, उससे ज्यादा किसी से नहीं। अगर ये बाप के घर इतनी आवारा है तो शोहर के घर कितनी आवारा होगी। सोचा कभी आपने? तुम तो लेके चले आए, जुल्फों पे दिल आया, आंखें नशीली थी, बातें कर रही थी, कैंचियां चल रही थी। वो बेगैरत ये कैंची तूने नहीं सोची एक दिन तेरे बच्चों की जिंदगी को तबाह करेगी, तेरे घर को बर्बाद करेगी। तुमने सिर्फ हुस्न देखा जाकिर का, बालों की रंगीनियां देखी, क्या कि अच्छा होता तुम्हें कोई बता देता, हमने फलां की बेटी को घर से निकलते नहीं देखा, तू कह देता रिश्ता करना है। कोई तुझसे आके बताता, उसके घर से रोज कुरान की तिलावत की आवाज आती है, तू उस जगह रिश्ते का इंतखाब करता। खुदा की कसम अगर ऐसी माएँ ढूंढ के लाओगे तो फिर रोने की जरूरत नहीं है, तेरे की आंगन से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए। वाह 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 वाह, बेशक बेशक हक। दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमारी बहनें भी कहती होंगी ये मौलवी हमारे पीछे पड़े रहते ना, ये मौलवी तेरे पीछे नहीं, ये मौलवी तुम्हारे गलत कारनामों के पीछे पड़े रहते। हमारी तो ख्वाहिश है काश जन्नत में तुम सैयदा फातिमा के साथ रहो। ये तमन्ना है हमारी, खातूने जन्नत के पहलू में खड़ी हो, ये ख्वाहिश है हमारी। और मेरी बेटी, मेरी बहनों इतनी तादाद में आई हो, कान खोल के सुन लो और बेटियों को भी सुना देना। खुदा की कसम जो इज्जत तुम्हें तुम्हारा बाप दे सकता है, ना तुम्हारा सोना दे सकता है, ना तुम्हारा मोना दे सकता है, नहीं दे सकता। वो कह रहा गाड़ी है, सोना जितना चाहो उतना ले लो, लालच दिया, बेटी बह गई। मेरी बहन, मेरी बेटी, ये कुत्ते तुम्हें क्या इज्जत देंगे जो मदीने वाले मुस्तफा ने अता की थी। सोशल मीडिया पर बैठ के भौंकने वाली कुतियां इस्लाम पे टिप्पणी करती हैं, कहती नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है। इस्लाम में ला के तो दिखा, बेटे को अगर एक हिस्सा दिया गया है तो बेटियों को 2 जगह हिस्सा दिया गया है। ये इज्जतें किसने दी है? इस्लाम ने इज्जत दी है, जरा ला के तो दिखा। खुदा की कसम देखो तो सही जो रिश्ते हराम किए गए हैं, किस लिए? इस्लाम ने कितनी बेटी की इज्जत बचाई है, इतनी बचाई है ताकि किसी बेटी के ऊपर एक ही वक्त में तो भाई नजर न रख सके, बेटी के ऊपर एक वक्त में तो सके बाप
نظر نہ رکھ سکے. اللہ اکبر. یہ عزتیں اگر کسی نے دی ہے تو اسلام نے دی ہے. تم کہتے ہو یہ 4 نکاحوں سے بیٹی کی عزت جاتی ہے. خدا کی قسم اسلام نے بیٹیوں کو ذلیل نہیں کیا ہے. بیٹیاں ذلیل تب ہوتی ہے جب ایک عورت کو 4 لوگوں سے نکاح کرنا پڑے, تب بیٹی ذلیل ہوتی ہے. جب ایک بیٹے کے گھر میں 4 عورتیں ہوتی ہیں تو بیٹیاں ذلیل نہیں ہوتی بلکہ بیٹیاں عزت والی ہوا کرتی. اچھی بات ہے, حق ہے, حق ہے. بہت اچھا, بہت اچھا. وہی نیوز چلائیں گے اپنے گھر کے اندر, نہ چلاؤ یار. خدا رہا میری بیٹی سے, میری بہن سے, تو کیا یہ 4 دن کی بیٹی اگر پھٹے کپڑے بھی آج پیبند لگا لے, پھٹے کپڑوں کو پیبند لگا کے پہن لے, جنتی چادر لے کر خاتون جنت تیری قبر میں تشریف لائے گی. ان کے کردار کو تو زندہ کرو یار, ان کے کردار کو زندہ کرو. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بایزید بستامی ہو, قطب الدین بختیار کاکی ہو. خواب سب کے یہ ہیں, لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ جیسی زمین ہوتی ہے ویسی فصل ہوتی ہے, جیسی زمین ہوتی ہے ویسی فصل ہوتی ہے, جیسی ماں ہوتی ہے ویسی نسل ہوتی ہے. یہ جو اتنے بیٹھے ہیں یقیناً یہ ان کی ماؤں کی پرورش کا نتیجہ ہے کہ اتنی ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں. گویا ماں نے بچپن سے سکھایا تھا ہم تو دنیا میں آئے ہی مدینے والے مصطفیٰ کے لیے. یہ بیٹھا کے بتاتی فرمایا گیا دوست کو سمجھنا ہے تو دوست کو سمجھنا, اور جس کا کوئی دوست نہ ہو اس کے ساتھ 2 دن دوست بن کے رہ کے دیکھیں, تمہیں ہر انسان پورا سمجھ میں آ جائے گا. میں تو مبارکباد دیتا ہوں آپ کے ماں باپ کو جنہوں نے کم سے کم یہ تربیت دی, بیٹا دنیا سو بھی رہی ہو نا تو بستر کا خیال نہ کرنا, جہاں مدینے والے کی باتیں ہو رہی ہوں وہیں جا کے بیٹھ جانا. یہ میری بہن بس آخری بات میں کہہ جاؤں, خدا را تمہاری عزت اسلام نے کتنی بڑھائی. جو سونو مونو چونو کے چکر میں چلی گئی وہ آپ سبھی کو معلوم ہے, یا تو بیگ میں بھری ملی ہے, یا پٹری پہ ملی ہے ٹرین کی, یا پھر جنگل میں سڑی گلی ملی ہے, یا نالوں سے کتے بوٹیاں لے کے ان کی گئے ہیں. اور بے شک اسلام کے غداروں کا یہی حشر ہوتا ہے. ہمیں کوئی افسوس نہیں, ہاں اگر ہماری قوم کا غریب بچہ اگر ایک روٹی کے بغیر بھوکا سو گیا تو اس مرنے والی سے ہمیں اس بھوکے کا احساس زیادہ ہوگا. اور کرنا میری بیٹی جو میں بات کہنے جا رہا ہوں, جو یہ جو زندگی ہے نا 17 پیبند 18 پیبند لگائے چلی ہے, مت سوچ کے تیرے شوہر میں, کئی عورتیں کہتی ہیں کہ میری شوہر سے بنتی نہیں. جب شوہر سے پوچھا نا کیوں نہیں بنتی, اس نے کہا میں نے پسند کے کپڑے نہیں پہنا سکا. اتنی سی بات پہ شوہر سے بگڑ گئی, اتنی سی بات پہ تمہاری پسند کے کپڑے نہیں آ سکے اور تم ناراض ہو گئی. تم شوہر کی تھوڑے تحفے پہ راضی ہو جاؤ, انشاءاللہ قیامت میں مصطفیٰ تمہاری تھوڑی نیکیوں کو دیکھ کے مسکرانے لگ جائیں. کرو نا کچھ تو کرو, کرو کچھ. تم سے بھی گزارش ہے میرے بھائی, اپنے طریقے بدلو. میری بہنوں سنیں, یہ جو 4 دن کی زندگی ہے نا اسے کنیز فاطمہ بن کے گزاریں, کنیز فاطمہ بن کے. اور تاریخ گواہ ہے, دین جنت سستے نہیں ہے, مشکل ہے. شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, اتنا آسان نہیں ہے مسلمان ہونا. ہاں بہت مشکل کام ہے. جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ کو نا امتحان تو دینے پڑیں گے بڑے بڑے مشکل سے. ابھی کوئی بتا رہا تھا مجھے, کسی نے خبر دی کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک نیوز چلی ہے جس میں مسلمانوں نے یہ کہا معاذ اللہ ہمیں اللہ کا کرم تو دکھائی نہیں دے رہا ہے, اس کے کرشمے نہیں دکھائی دے رہے, اس لیے ہمیں یہ مذہب سچا نہیں لگتا. میں نے کہا چپ ہو جا, وہ ایسا قادر مطلق ہے, ایک پلک جھپکنے سے پہلے پوری کائنات کو اگر چاہے تو سجدے میں گرا دے گا, سجدے میں گرا دے گا. اگر یہ ستم ہو رہے ہیں تو یہ تیرا میرا امتحان بھی تو ہو سکتا ہے. تو بتا
جو تو چڑھ گیا مسجد کے قبضے پہ، جو تجھے پیٹ میں درد ہو گیا مسجدوں کے ڈھانے پہ، کیوں مر گیا تو؟ تجھے لگتا ہے تیری بے عزتی ہو گئی؟ کیا تیری شان کربلا والوں سے زیادہ بلند ہے؟ کیا وہ امتحان سے نہیں گزرے؟ کیا سنیرا کو امتحان کی سرحد پار نہیں کرنی پڑی؟ گریبان تو کیا انہیں تو آنکھ کی قربانی دینی پڑی، آنکھوں کی قربانیاں دینی پڑی۔ کیا وہ پیچھے ہٹے؟ بولو، کیا وہ پیچھے ہٹے؟ کیا انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے خدا کو؟ معاذ اللہ، ان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آئی۔ اور تو سود بیاج سٹے سارے کھا کے کہتا ہے مدد نہیں آ رہی۔ اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ رکھو اور عقیدہ بنا لو، اگر ہمارا رب ہمارے دکھ میں راضی ہے نا تو ہم اس کے فیصلوں میں راضی ہیں۔ تم اپنی مرضی اس کی مرضی میں ڈال دو، پھر دیکھو وہ سارے کام تمہاری مرضی سے کر ڈالے گا۔ یہی تو لوگ نہیں جانتے نا، یہی گن لوگوں کو نہیں آتا ہے۔ اپنی مرضی رب کی مرضی میں ڈال دو، پھر رب اپنی مرضی کو تمہاری مرضی کے ساتھ شامل کر دے گا۔ وہ ایک مجذوب تھے، بہت بڑے بزرگ، لوگ دعاؤں کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک بستی کے جنگل میں وہ رہتے تھے، اتفاق سے وہ بستی ایک ندی کے کنارے پر تھی۔ سنے دیکھو، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو وہ جب ندی میں پانی زیادہ آیا نا کثرت سے، لوگ دوڑ کے گئے، حضور کہا کیا؟ دعا کر دو گاؤں ڈوب جائے گا۔ کہا کیونکہ یہ باندھ ٹوٹنے والا ہے۔ اٹھے اور جانے کے بعد پھاوڑا لے کے نا باندھ کھودنا شروع کر دیا۔ لوگ کہنے لگے لو جی بچنے آئے تھے، بابا نے پھنسا ڈالا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تھوڑا تھوڑا رشتہ، یہ تو پورا پانی کاٹ رہے ہیں، یہ تو گاؤں تباہ کر دیں گے۔ سب چھوڑ کے چلے گئے، سارے ڈر کے بھاگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بابا لوٹ آئے۔ کہا بابا تم سے تو پانی ادھر پہنچانے کو کہا تھا، آپ نے جا کے پانی کاٹنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے نہیں میں کاٹا نہیں تھا، میں نے پانی روکا تھا۔ کہا کیسے؟ کہا میں نے کہا مالک اگر تیری مرضی ہے کہ یہ گاؤں ڈوب جائے تو میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے کام میں آگے آیا ہوں، لے میں خود مٹی ہٹا دیتا ہوں۔ جب میں نے اپنی مرضی اس کی مرضی میں ڈالی نا، اس نے بتا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا اس نے جب اتنا کہا نا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا مالک میں چاہتا ہوں اسے ندی کو دور کر دیا جائے۔ کہتے ہیں جہاں تک میں نے اشارہ کیا اللہ نے وہاں تک دریا ہٹا دیا۔ اتنی تیزی سے عقیدے ہمارے بدلتے جا رہے ہیں، بھروسہ نہیں رہا۔ نوجوانوں، اللہ نے ہمارے لیے بڑی خوبصورت جنت بنائی ہے۔ اگر بتا دوں اس کی نہروں کی بات ہے اور اس کے باغات، اس کے پھل، تو خدا کی قسم بندہ سوچتا تاریخ دنیا ہو جاؤں۔ 60 سالہ مصیبتوں کے بعد کتنی بڑی راحت ملنے والی ہے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں گے انشاءاللہ۔ زور سے بولو انشاءاللہ۔ میری بہن بیٹیاں، ایک بات کہی جاتی ہے نا، کہتی ہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے، آنکھوں کا کیا پردہ؟ اور تم جو یہ عام اعلان کرتے ہو نا کزی نے تیرا بھائی ہے، خلیرا بھائی ہے، یاد رکھو شریعت نے جو حدیں قائم کر دی نا، ان حدوں کو پار کرنے والے کبھی فائدے میں نہیں رہے، ہمیشہ گھاٹے میں رہیں، ہمیشہ گھاٹے میں رہیں۔ تو جو شریعت کی حدیں ہیں انہیں لاگو کیا جائے۔ شریعت نے جن سے پردے کا حکم دیا ان سے پردہ کراؤ۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف جاہل کی بیوی بھاگے، حدیں توڑے گا تو بھاگے گی مولوی کی بھی، اور بھاگ گئی تھی۔ پتہ نہیں چرن سنگھ کے ساتھ بھیجتا تھا امتحان دینے کس کے، ایسی کوئی سنگھ تھا، اس کے ساتھ امتحان دینے بھیجتا تھا۔ اگلے دن آ کے کہتا بیوی میری چلی گئی ہے۔ میں نے کہا تو کیوں زندہ بغیرت، تجھے بھی مر جانا چاہیے۔ ٹوپی لگا کے کہہ رہا ہے میری بیٹی چلی گئی، روداد سناتا ہے۔ کہا بھائی سمجھتا تھا میں اسے، میرے گھر میں آتا تھا، میری بیوی کو پیپر دلانے لے کے جاتا تھا۔ غیرت آنی چاہیے تجھے، تو نے اس پہ اعتماد کر لیا۔ خدا کی قسم اسلام تو یہ کہتا ہے اگر سگے بھائی بہن جوانی کے قریب پہنچ جائے تو ایک بستر پہ کندھے سے کندھا ملا کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر اسلام سگوں کو ایک جگہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا تو غیروں کو ایک جگہ کیسے بٹھا سکتا ہے؟
دل کے بھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج کہہ دو نا ان سے ذرا مہربانی کر دوپٹہ رکھ لے سر پہ، وہ کہتی ہے گھٹن ہوتی ہے گھٹن، تجھے دوپٹے میں گھٹن ہو گئی، جب منو مٹی کے نیچے پہنچے گی بتا ہوا کہاں سے آئے گی۔ آج مصیبت ہو گئی، یہ دوپٹہ کوئی 2 میٹر کا کپڑا نہیں، دوپٹہ وہ عزت ہے جو مدینے والے مصطفیٰ نے عطا کی تھی۔ یہ دوپٹہ وہ عزت ہے جس کا حق خاتون جنت فاطمہ زہرا نے عطا کر کے دکھایا۔ یہ دوپٹہ وہ کپڑا ہے جس کی اہمیت حضرت سیدہ زینب نے بتائی۔ پردہ ہوتا کیا ہے، پھر رب نے بھی یوں لاج بچائی ہے، یوں عزتیں بخشی ہیں۔ میدان قیامت میں سب اپنی اپنی کے چکر میں ہوں گے، اعلان ہوگا گزرنے والوں، ٹھہرنے والوں، کھڑو والوں، رکو والوں، گردنیں جھکا لو۔ کہا کیوں؟ کہا میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ پل سے رات سے گزر کے جانے والی ہے۔ یا غوث یا غوث اللہ اکبر۔ سمجھ گئے سارے لوگ؟ سمجھیں ذرا، سمجھیں میری بہن، اسلام نے پھانسی نہیں دی تجھے، گلا نہیں گھوٹا تیرا، آج نہیں اڑتی دوپٹہ، مرد تو کوٹ بھی 3 پیس والا پہن رہا اور عورت سنگل پیس میں کام چلا رہی۔ اسلام اتنا غیرت والا دین ہے کہ اس نے کفن کو بھی ایسا رکھا ہے، مرد کے 3 کپڑے ہیں تو عورت کے 5 کپڑے رکھے ہیں، 5 کپڑے۔ جاتے قبرستان جاتے ہو، جایا کرو، جو خود جاتے ہیں وہ لوٹ آتے ہیں، جنہیں کندھے پہ لے جایا جاتا وہ لوٹ کے نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ میرے امام نے کہا تھا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے خالی کافر بنایا، میں نے کہا نا، یہ بھی غلط بول گیا، لیکن کاموں کیے میرے امام نے بڑے بڑے۔ انہوں نے کیا کہا؟ پوری قوم کو آگاہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ جاتے ہیں نا قبرستان؟ اچھا جب مرد کا جنازہ رکھا جاتا ہے کوئی چادر ہوتی ہے، کوئی کپڑا، کچھ نہیں نا، کچھ قبر میں، کچھ اوپر، کچھ سب سے اوپر، یہی تو اس سے ہوتے ہیں۔ ایسے مردے کو اتارا جاتا ہے، لیکن جب کسی کے گھر کی عزت قبر میں جاتی ہے تو پھر کپڑا ٹنگتا ہے کہ نہیں؟ گئے ہو کہ نہیں قبرستان؟ جو گئے وہی بولیں۔ پھر کپڑا ٹانگا جاتا ہے، کہا سنو بھی نظریں پھیر لو۔ کہا کیوں؟ کہ مرحومہ کو قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ یہ اعلان ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو، ایک اعلان اور ہوتا ہے کہ غیر محرم اس عورت کا چہرہ نہ دیکھے، جب چہرہ دکھایا جاتا ہے یہ اعلان ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ اعلان کیا جاتا ہے غیر محرم اس کا چہرہ نہ دیکھے۔ میری بیٹی اب دل تھام کے میری بات سن، تجھے 3 جگہ میں نے عزت دیتے دیکھا۔ جب تجھے غسل دیا گیا کہا سارے لوگ ہٹ جائیں، کوئی اس کے کپڑے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ جب اس کو کفن دیا گیا، لٹایا گیا، تب یہ اعلان کیا گیا غیر محرم اس کا چہرہ نہ دیکھے۔ جب قبر میں اتارنے کی باری آئی، چاروں طرف سے کپڑا لگا دیا گیا۔ ہم بھی تو قبرستان میں کھڑے تھے، کہا مولوی پیچھے ہٹ جا، اب ادھر نہیں دیکھ سکتا ہے، اس لیے کہ بیٹی جنازہ قبر سے جنازے سے قبر میں جا رکھی ہے، اب نظریں پھیر لی جائیں۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہا فلاں کی بیٹی ہے۔ میں نے کہا اتنی عزت؟ کہا ہاں، اب قبر میں اتارا جا رہا ہے، یہ عورت ہے تجھے پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا مجھے خوب پتہ ہے، تبھی تو حیرت ہو رکھی ہے، تمہیں بھی آج دکھ رہا ہے، آج کہتے ہو فلاں کی بیٹی ہے، نظریں پھیر لی جائیں۔ کل جب یہ بنا دوپٹے کے شادی میں جاتی تھی تب یہ کسی کی بیٹی تھی کہ نہیں؟ جب میرج ہال میں جا کر کے یہ کھلے
کھلے بالوں سے گھومتی تھی، تب کسی کو یاد نہیں آتا تھا یہ کسی کی بیٹی ہے۔ جب میلے مزار میں جاتی تھی تب کسی کو نظر نہیں آتی تھی یہ کسی کی بیٹی ہے۔ جب یہ تماشوں میں کھڑی ہوتی تھی تب کسی کو نہیں پتا چلا یہ کسی کی بیٹی ہے۔ آج مر گئی ہے تو سب کہہ رہے ہو کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے۔ میری بیٹی، اس سے پہلے کہ تیرے اوپر الگ سے کپڑے ڈالے جائیں اپنی مرضی سے کپڑے ڈال لے، خدا کی قسم کعبے والا بھی راضی ہوگا، مدینے والا بھی راضی ہوگا۔ ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء اکرام، سرزمین کھنا گوٹیا بریلی شریف، نعرہ تکبیر۔ جلسے اتنی آسانی سے نہیں ہو جاتے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ایک ایک مہینہ ہو جاتا ہے توڑتے توڑتے، تب جا کے کوئی پنڈال لگتا ہے، نیندیں اڑتی ہیں ہفتوں کی، تب جا کے کوئی مولوی یہاں تک پہنچتا ہے۔ اور آپ صرف موج مستی کے لیے سن کے چلے جائیں تو یہ کمیٹی والوں کے، جلسے والوں کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ سوچ کے جلسوں میں آیا کرو کمیٹی والوں نے یہ محفل اس لیے رکھی، محنت کرو یار، شاید کسی کی سمجھ میں دین کی کوئی بات آ جائے، کوئی بات کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ یہاں سے جاؤ نا کچھ لے کے جانا، خالی نہ جانا، کم سے کم اتنا ہی لے کے چلے جاؤ کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنانا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ سارے بولو انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے نا؟ اور اپنے گھر کی بہویں نیک لے کے آئیے۔ یہ جو مرے پھر رہے ہو نا 10 لاکھ کے چکر میں، ایک پھوڑا نکالتا اللہ کمر میں، ایک 15 لاکھ کا ایک چیرا لگتا ہے۔ 10 وہ بھی گئے جو سسر نے دیے تھے اور 5 وہ بھی گئے جو سلامی میں آئے تھے، بیڑا ہی غرق۔ یہ دولت کچھ نہیں ہے، سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اچھی نسل کو پروان دینا۔ میرے ذہن میں مثال آ رہی ہے لیکن دوں گا نہیں۔ میں نے ایک مولوی کو دیکھا کہ گیتا پڑھ کے دین سمجھا رہا تھا، معاملہ نہیں کر، میں ایک بات کہتا ہوں میری سمجھ میں بات نہیں آتی، ایسی تم ایسی وہ دین سمجھانے کے لیے دیکھ حضور کے دور میں، ظاہری دور میں حضور کے سامنے توریت یا زبور پڑھی گئی تو حضور کے چہرے کا ایک رنگ آتا تھا ایک جاتا تھا۔ میرے نبی نے کہا تھا صحابہ جب قرآن آ گیا تو اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، جب توریت زبور کی ضرورت نہیں رہی تو اب بھاگوت پڑھ کے سنائے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے جو قوم قرآن کی نہیں مانتی وہ گیتا کی مانے گی؟ کیا گئے بات گرنتھوں کی نہیں، بات دل کی ہے۔ حرام روزی کھاتے کھاتے اتنے کالے ہو گئے، فرق ہی نہیں پڑتا۔ میرے بھائیوں گزارش ہے آپ سے، جلسوں میں آیا کرو نا، مونڈ بنانے نہیں تقدیر بنانے آیا کرو، تقدیر بنانے آیا کرو۔ نعت سنو گے روح تازہ ہوگی، تقریر سنو گے کردار تازہ ہو جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں رکھی جاتی ہیں تاکہ روح بھی پاکیزہ رکھے، کردار بھی پاکیزہ رکھے، دونوں چیزوں کو آپ مضبوطی سے تھامیے۔ ہاں ایک اچھی نسل کو پروان دینے کے لیے 10 لاکھ کا چکر نہ ڈالیے۔ خاص کر کے جلسے والوں ایک بات کہہ دوں، خالی کمیٹی کے جلسے کی کمیٹی نہ بنو، قوم کی نگرانی کی بھی کمیٹی بنو۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں ایک جلسہ کرا لیا سال میں چھٹی نہیں۔ جنہوں نے آج پگڑی باندھی ہے نا، دل میں سوچ لینا ہماری ایریے میں، ہماری رینج میں جہاں بھی غلط ہوگا ہم وہاں غلط نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ذمہ داری بھی آپ اٹھائیے۔ کب تک؟ یہ پگڑیاں صرف بریانی تک، سلام تک نہیں، یہ پگڑی تادم زیست رہنی چاہیے، بھلے کہ الماری میں رکھی ہو لیکن اس کا پیغام دل میں رہنا چاہیے۔ میں نے کوئی ذمہ داری اٹھانے کی پگڑی باندھی تھی، کسی چیز کا حق ادا کرنا ہے، غور کر اگر یتیم کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، جیسے جلسے کا چندہ کر کے جلسہ کرایا ہے، ایک چندہ کر کے کسی یتیم کسی بیوہ کے گھر کی عزت بچا لیا کر۔ ہاں وہ سنا میں نے، کہہ رہا نا 1.5 کلومیٹر کی چادر گئی ہے فلاں میاں کے مزار پر،
آپ قوم دیکھو ہماری، سنو بھائی میں پہلے بتا دوں بریلوی ہوں، مگر عقیدت دیکھو 1.5 کلومیٹر کی چادر. کہاں پہ تھا میں؟ گجرات میں تھا. مجھے بتایا لوگوں نے کہ لوگ یہاں سے اجمیر شریف پیدل گئے لیکن ایک ٹائم کی نماز رستے میں نہیں پڑھی. پیدل چل کے گئے، ایک ٹائم کی نہیں پڑھی. 1.5 کلومیٹر کی چادر لے کے جا رہا. کیا بھئی یہ چادر میں اسلام کا نقطۂ نظریہ کیا نہیں؟ یہ بھی تو دیکھ، ہمارا اسلام ایک چادر سے زیادہ دوسری چادر کی اجازت نہیں دیتا. وہ دے چادر دے چادر دے چادر، اتنی چادریں کہ مجابر کا کمرہ بھر گیا. پہلے تبرکات ڈھونڈنے نہیں ملتے تھے، اب باندھ کے دیتے ہیں. حضور ہم تو خود تمہیں دے کے گئے تھے، اب ہم کیوں لے کے جائیں؟ مہربانی کرو، جو کرتے کچھ کمی نہیں کرتے. قرآن کا ہدیہ کرا گا تو دے پیٹی پہ پیٹی، پیٹی پہ پیٹی. اتنی پیٹی مسجد میں کہ مصلی پیچھے آ گیا. اب محراب میں پیٹی پیٹی ہے. اتنی چادریں اتنی چادریں اتنی چادریں کہ پورے مجابر خانے میں چادر چادر. تصویر کا پتہ ہی نہیں، قرآن ہے ہی نہیں. یہ کیا ہے کہ یہ ساری برکت والی چادر ہے. او بھائی میری ایک بات سن، چل چادر ہی لا، غریب نواز کے نام کی لا، وارث دیوا کے نام کی لا، مدار پاک کے نام کی لا. مرضی ہے تیری. وہ لا کے کہ اجمیر والے یہ تیرے نام سے فلاں غریب کی بیٹی کو دوپٹہ دے رہا ہوں. یہ جو 1.5 کلومیٹر کی چادر لے کے چلا اور ایک جگہ مسجد میں نہیں رکا، اس سے زیادہ ضروری تھا 1.5 کلومیٹر کے کپڑے بناتا. جا کے دیکھ کتنی بیواؤں کے بدن پہ آج بھی پیبند لگے کپڑے ہیں. جا کے دیکھ تو سکی کتنی بیوائیں آج بھی بنا دوپٹے کے گزارے کر رکھی ہیں. اور تجھے کیا پتا ہے، تو تو چادر کے نشے میں مست رہ گیا. تو نہیں جانتا کہ آج کتنے غریبوں کے دوپٹے پیٹ بھرنے کے لیے اتار دیے جاتے ہیں. اللہ توفیق دے اجمیر والے کے نام کا، بریلی والے کے نام کا، بغداد والے کے نام کا کسی غریب کو جوڑا پہنا دے، خدا تجھے حشر میں جنت کا جوڑا عطا فرما. کیا بات، بے شک بے شک، سبحان اللہ. کمیٹی والوں یہ کام کرو، روک لگاؤ فضول کی چیزوں پہ. جس کی اسلام نے اجازت ہی نہیں دی وہ بھی گھر بیٹھے بیٹھے کہہ رہی ہے اے جی میں نے چادر بولی تھی میرا بیاہ ہو جائے گا تو چادر چڑھاؤں گی. تو یہ ایسا رٹو تو تھا کہ نہیں کئی تو میں نے بھی تھی، ہو میرا بھی نہیں رہا تھا. دونوں کتے گئے مزار، دونوں ہی. شرم کر یار، عورت مزار پہ گھمانے کی چیز نہیں ہوتی ہے، عورت پردے میں رکھنے والی چیز ہوتی ہے. تو جدھر کو لے کے چل دیا. اچھا موج آ رہی ہے، پیر صاحب بھی کچھ کہنے کو تیار نہیں. یہ میں اوور بول رہا ہوں، اپنے ٹائم سے زیادہ بول رہا ہوں. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ مجھ سے فرمائش کی، ایک بھائی اور کہہ گیا تھا، مجھے یاد آ گئی شجرے کی. پھر شجرہ سنا دو. بھائی خالی شجرہ ہی سنو گے یا کچھ کڑوی باتیں بھی سن لو گے؟ ہے نا، کچھ کڑوی باتیں بھی سن لو گے. تو یہ میری بہنوں یہ جو دوپٹہ لے کے چل دیتی ہو نا، وہ بڑا اچھا طریقہ. میں نے تو ڈیگ بولی تھی تو ہاں بنا دے، کہنا میں نے تو وہی بولی تھی. وہیں جا کے پکے گی تو برکت ہوگی. جب تیری جمعرات کی فاتح گھر میں ہو سکتی ہے تو ان کی ڈیگ کی فاتح تیرے گھر میں نہیں ہو سکتی؟ بولو ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ جب یہ گھر میں ہو سکتی ہے وہاں کیوں جا رہی ہے؟ خالی گھومنے کا چکر ہے. میں نے ایک بات کہہ دی تو ایک مزار کے مجابر کو بڑا برا لگ گیا، انہیں لگا دکان بند کرنے آیا. ہمارا اسلام ان چیزوں کی اجازت ہے، ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہمارا اسلام حیا کی اجازت ہے، حیا کا حکم دیتا ہے، پردے کا حکم دیتا ہے، شرافت کا حکم دیتا ہے، عبادت کا حکم دیتا ہے، رذالت کا حکم نہیں دیتا، زلالت کا حکم نہیں دیتا، ڈوبنے کی اجازت نہیں دیتا. وہ تو یہ کہتا آؤ میرے دامن میں آ جاؤ، یہاں بھی چمکنے لگو گے وہاں بھی چمکنے لگو گے. میری بہنوں اگر نظری ماننی ہے نا تو قرآن کی مانو، نمازوں کی مانو، روزوں کی مانو. پھر دیکھو اللہ کتنا راضی ہوتا ہے، اللہ کتنا راضی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
میری بہنوں سے گزارش ہے، خدا را دین سیکھیے، دین سمجھیے اور غور کیجئے اللہ نے کتنی عزتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اتنی عزتیں حضور نے بخشی ہیں کہ جب تم ماں بن کے آئی اولاد کے لیے جنت بنایا، بیٹی بن کے آئی ماں باپ کے لیے جنت بنایا، بہن بن کے آئی بھائی کے لیے راحت بنایا۔ ہر رشتے میں رب نے تجھے عزت بخشی ہے، ہر رشتے کے اندر اللہ نے عزت بخشی ہے۔ پھر عزت دار بن کے رہو، 4 دن کی زندگی ہے، کوئی سونا کوئی چاندی تمہیں جنت نہیں دلوا پائے گا۔ یاد رکھیے گا قبر میں کسی کو تمہارے ساتھ نہیں جانا ہے، تمہیں خود جانا ہے، اپنا حساب خود دینا ہے۔ بس مشکل گھڑی ہوگی، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، حضور آئیں گے قبر روشن ہوگی، لیکن شرط ہے شکل ایسی بنا لو کہ حضور کے سامنے آ سکو، یہ منہ ایسا بنا لو کہ حضور کے سامنے آ سکو، ایسے کام کر جاؤ۔ خدا کی قسم جو کام اچھے کر جاتے ہیں وہ قبروں میں بھی چلے جاتے ہیں تو نام زندہ رہا کرتے ہیں، نام زندہ رہا کرتے ہیں۔ فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ محبوب کی زندگی کو اپناؤ اور کوشش یہ کرو اپنی نسلوں کو مصطفیٰ جان رحمت کا دین سکھائیں گے انشاءاللہ۔ زیادہ وقت اپنے بچوں کو دیا کرو۔ سب سے بڑی ایک غلطی یہ بھی کر رہے ہیں، یاد آ گئی بات کہہ دوں، ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے۔ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اپنے بچوں کو ضرور دیا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کو سمجھا کرو، ان کی سنا کرو، وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اتنا وقت انہیں دو۔ یہ نہیں تھک کے آئے بیوی سے کہہ دیا بچے ہٹا تھکا ہوا ہوں، بچے پھر انتظار میں سو گئے، صبح اٹھا تو اپنے راستے بچے اپنے راستے، تم بچوں کو وقت نہیں دے پاؤ گے تو پھر بچے برباد ہو جائیں گے۔ ان کی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث آدم